السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص عام زبان میں قل اللہ کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سب سے پہلے سورت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی جب مکے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو، تو مکہ والے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کا پوجا کرتے تھے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہی ہماری خدا ہے، انہی سے ہم نے مدد لینا ہے۔ جب پیارے نبی نے ان کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو، تو مشرکین کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ تم اپنے رب کی ہمیں دعوت دیتے ہو، بتاؤ تمہاری رب کی کیا تعریف ہے، سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، کس مادے سے بنا ہوا ہے، ہمیں یہ بتا دو آپ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گئی، سورہ اخلاص نازل ہو گئی، قل اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی احد ہے۔ اب عربی گرامر میں احد اور واحد، اردو میں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک ہی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو فنا کریں گے، اس کے بعد پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی ایک اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، پوری دنیا حاجت مند ہے اور حاجت روا مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی ثانی ہے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی ان سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ صورت کی ترجمہ ہے۔ اب اس صورت کے فضائل دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ تو صحابہ تھوڑا تعجب میں گیا کہ ایک حصہ قرآن پاک کا 10 پاروں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 10 پارے کیسے سنائیں گے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سنائی۔ تو صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کا پڑھنا ایک قرآن پاک کی تہائی حصہ، یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کے پڑھنے کا ثواب ہے قرآن پاک کی ایک حصہ پڑھنے کی جیسا ثواب ہی ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ اخلاص الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو یاد رہتا ہے، سورہ اخلاص اس کی شان نزول ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی فضائل بہت ہی زیادہ ہے۔ دعاؤں میں بھی جب آپ وسیلہ لیتے ہیں تو سورہ اخلاص کا ہی وسیلہ لے لو، کیونکہ حدیث سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں کھڑے تھے تو ایک شخص نماز پڑھ چکے تھے اور وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، اور کس وسیلے سے دعا کر رہا تھا؟ واللہ الاحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل واللہ کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو ہم نے دعاؤں میں بھی وسیلہ سورہ اخلاص کر لینا ہے، اور ہر شام مغرب کے بعد سورہ اخلاص ہم نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور صبح بھی ہم نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اپنی معرفت بیان کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اپنی توحید بیان کر دی۔ ولایت بھی اس صورت کا نام ہے، جمال بھی اس صورت کا نام ہے، نور بھی اس صورت کا نام ہے۔ اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے تو تفاسیر میں تقریباً 22 نام ہے سورہ اخلاص کا۔ تو ولی
تب تک ولی نہیں بن سکتا، اولیاء اللہ نہیں بن سکتا جب تک اس کو سورہ اخلاص کا مطلب مفہوم معلوم ہی نہ ہو، کیونکہ توحید اخلاص کا معنی ہی کیا ہے؟ سورت کا نام اخلاص ہے، اخلاص کا معنی ہی خالص، یعنی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو میرے دوستو، نیکی کا کام پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی نیکی کا کام پھیلائے۔ جو آپ شیئر کرتے ہیں، آپ کے شیئر سے، اگر آپ جو شیئر کرتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو آپ شیئر کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلط چیزیں ہے جیسے آپ شیئر کرتے ہیں، اگر گناہ والی چیزیں ہیں ان میں